بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ عشرہ مبشرہ میں سے 7ویں درجے کے اور 7ویں نمبر کے صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے تقریباً 43 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر آپ مشرف با اسلام ہوئے اور پھر سن 32 ہجری میں آپ نے مدینہ میں وفات پائی اور وہیں پر آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی ہی حیات طیبہ میں اسی دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے، اسی لیے آپ کا شمار بھی ان 10 صحابہ کرام میں سے کیا جاتا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے۔ روایات میں آپ کے فضائل آئے ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد کے دن جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تھے تو حارث بن سمہ انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ وہ پہاڑ کے سیاہ پتھروں والے حصے کی طرف اور ان پر حملہ کر رہی تھی مشرکین کی ایک جماعت، تو میں نے ارادہ کیا ان کے پاس جانے کا تاکہ میں ان کو بچاؤں کہ اسی وقت میری نگاہ اللہ کے رسول پر پڑی تو میں آپ کی طرف چلا آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معلوم ہونا چاہیے اللہ کے فرشتے عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ حارث کہتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ بات سننے کے بعد میں عبد الرحمن بن عوف کی طرف لوٹ آیا تو میں نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ 7 مشرکوں کی لاشیں ان کے پاس پڑی تھی۔ میں نے عبد الرحمن سے کہا کامیاب اور فتح یاب رہیں تمہارے ہاتھ، کیا ان سب کو تم نے قتل کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی نے جواب دیا کہ یہ ارطاد بن عبد شرحبیل اور یہ 2 ان کو تو میں نے قتل کیا ہے، باقی یہ 4 میں نے نہیں دیکھا، ان کو کس نے قتل کیا؟ ان کا یہ جواب سن کر میں نے کہا صادق ہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام۔ گویا اس حدیث سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت معلوم ہو گئی کہ وہ جنگ احد کے خاص آزمائشی وقت میں بھی استقامت کے ساتھ مشرکین سے جنگ کر رہے تھے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے جنگ میں ان کی مدد کر رہے تھے۔ بلا شبہ یہ واقعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص فضائل میں سے نیز اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ فرشتے جنگ میں ان کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اسی طرح ابراہیم بن سعد جو تابعی ہیں ان سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ احد میں تیروں اور تلواروں کے 21 زخم آئے تھے، ان کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لنگڑا کر چلتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنی ازواج سے فرماتے ہوئے سنا جو شخص میرے بعد اپنی دولت سے تمہاری بھرپور خدمت کرے گا وہ ہے صادق الایمان اور صاحب احسان بندہ، اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے سلسبیل سے سیراب فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں سلسبیل کا لفظ آیا جو جنت کا ایک خاص اور نفیس ترین چشمہ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ دہر میں فرمایا گیا عینن فیہا تسمی سلسبیلا کہ جنت میں ایک چشمہ ایسا ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ انبیاء اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ترکے میں چونکہ وراثت جاری نہیں ہوتی، جو کچھ چھوڑیں وہ فی سبیل اللہ صدقہ ہے، اس لیے فطری طور پر ازواج مطہرات کے لیے
ازراہ بشریت یہ فکر و تشویش کی بات تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد ہمارا گزارا کس طرح اور کہاں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، اللہ کا ایک صادق الایمان بندہ جس کی فطرت میں اللہ نے احسان کی صفت خاص طور پر ودیعت فرمائی تمہاری بھرپور خدمت کرے گا۔ آگے آپ نے دعائیہ کلمے میں عبد الرحمن بن عوف کا نام لے کر متعین بھی فرما دیا کہ وہ صادق الایمان اور صاحب احسان بندہ کوئی اور نہیں، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے صاحبزادے ابو سلمہ سے جو کہ تابعی ہیں فرمایا تھا کہ اللہ تمہارے والد عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے خاص چشمے سلسبیل سے سیراب فرمائے۔ آگے اسی روایت میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنا ایک ایسا قیمتی باغ ازواج مطہرات کی خدمت میں لوجہ اللہ پیش کر دیا تھا جو بعد میں 40,000 میں فروخت ہوا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 4 لاکھ میں فروخت ہوا ہے، اور 40,000 سے مراد 40,000 دینار اور 4 لاکھ سے مراد 4 لاکھ درہم ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری روایات ہیں جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، ان کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، بڑے مالدار صحابی تھے۔ اللہ کے رسول نے ان کو دعائیں دی ہیں اور ان کی خاص فضائل کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحابہ کرام سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔